السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے، کیا مرزائیوں کے گھر کا کھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم۔ سورہ المائدہ یہ سورہ نمبر 5 ہے اور اس کی یہ آیت نمبر بھی 5 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ آج تمہارے لیے جو حلال چیزیں ہیں، جو طیبات ہیں، جو فائدہ دینے والی ہیں، وہ تمہارے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، جو آپ کے لیے مفید ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور آگے عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کی وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوال آپ کا بڑا ہی محدود ہے اور بڑا اہم ہے۔ آپ نے کہا ایک طبقے کا نام لے کر کہ ان کے گھر کا کھانا، گویا آپ نے یہ نہیں کہا یہودیوں کے گھر کا کھانا، عیسائیوں کے گھر کا کھانا، ہندوؤں کے گھر کا کھانا، بدھ مت کے گھر کا کھانا، جین مت کے گھر کا کھانا۔ آپ نے کہا ہے مرزائیوں کے گھر کا کھانا، جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ حج بھی کرتے ہیں لیکن کسی اور جگہ پر۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر اہل کتاب ہوں تو ان کے گھر کا کھانا جائز ہے، یہودی ہوں تو ان کے گھر کا کھانا جائز ہے، اگر یہ عیسائی ہیں تو ان کے گھر کا کھانا جائز ہے، کیونکہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ جہاں تک ذبح کا تعلق ہے اس کے لیے شرطیں ہیں کہ وہ گوشت جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ اگر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کا خون بہا دیا جائے، احراق الدم۔ لیکن یہاں تعلق ہے کھانے کا۔ جہاں مرزائیوں کا تعلق ہے جہاں تک، تو یہ ایک وہ طبقہ ہے جو اسلام میں سے نکلا ہے، مسلمانوں میں سے نکلا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، لیکن اس بندے نے جس نے یہ ایک طبقہ بنایا ہے وہ اسلام سے دور ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے وہ بڑا عالم بنا اور مصلح بنا، پھر وہ مہدی بنا، اس کے بعد مسیح موعود بنا، اور اس کے بعد نہ جانے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور آگے پتہ نہیں وہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، کر گیا یا نہیں کر گیا۔ لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں یہ چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، سارے مسائل اس میں حل کر دیے گئے ہیں، لیکن اس وقت اس تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، نان مسلم ہیں، اور ان کا اصل دین کیا ہے؟ یہ اصل میں مرتدین میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق یہود و نصارہ سے نہیں ہے، یہ اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں فتویٰ جو علماء کمیٹی ہے، بہت بڑے علماء کی کمیٹی سعودی عرب نے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے 4060 میں، اس میں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، نہ ان کی لڑکی لی جا سکتی ہے، نہ ان کو لڑکی دی جا سکتی ہے۔ یہ فتویٰ جو ہے نا 4525 میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ان کا ذبیحہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ جیسے اگر ہندو ذبح کرے گا تو نہیں کھا سکتے، جین مت کا آدمی ذبح کرے گا تو نہیں کھایا جا سکتا، بدھ مت کا آدمی ذبح کرتا ہے نہیں کھایا جا سکتا، بے شک اس کے اندر خون بہا دیا جائے۔ لیکن اگر اہل کتاب جو ہے وہ خون نہیں بہاتے، ان کا کھانا حالانکہ جائز ہے ان کا ذبیحہ، لیکن اگر خون نہیں بہتا تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ اصول و ضوابط جو ہیں وہ مقرر فرما دیے ہیں۔ صرف یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، نصارہ کا، یہود و نصارہ کا وہ اس شرط کے ساتھ کھانا جائز ہے ان کا ذبیحہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہو اور خون بہا دیا گیا ہو۔ یہ فتویٰ نمبر ہے 12862 جو علماء سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے۔ جہاں تک دوسری دیگر
آیا ان حالات کا تعلق ہے ان کے بارے میں، تو اب پاکستان میں بڑا مشہور ہے اس وقت۔ 1974 کے اندر ان کو سرکاری طور پر کافر قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے اسلام کا، اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کا ذبیحہ کھانا تو مکمل حرام ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ اور باقی جو ان کے گھر کا کھانا ہے، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نان مسلم ہیں، نان مسلم کے ساتھ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ ان کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز نہیں، حلال نہیں، حرام ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان کے، ایک آدمی مثلاً بیکری میں کام کرتا ہے، اگر روٹی پکا رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، سبزی بنا رہا ہے، تو وہ کھانا جائز ہے۔ بیکری میں کام کرنے والا آدمی جو ہے، بے شک وہ مرزائی ہے، تو اس کے گھر ہاتھ کا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ اس میں استثناء ہے۔ آپ جاتے ہیں حلوائی کے پاس، اور وہاں پر کوئی آدمی کام کرتا ہے، وہ حلوہ تیار کرتا ہے، تو کھانا جائز ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ اگر تو آپ ولا اور برا جو دینی ہے اس کو لے کر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور ان سے وہ ان کے عقیدے کی بنا پر پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے۔ وہ مجالست جو ہے اس کا بیٹھنا اٹھنا حرام نہیں ہے، محبت کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، اس میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور حتیٰ کہ تمہارا کاروبار، تمہارے خاندان، تمہارے بیوی بچے اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو گویا ان سے اگر پیار محبت کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسوں کو رونق دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور کھانا وانا کھاتے ہیں، تو یہ آپ کے امتحان ہوتا ہے، یہ ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو البتہ اس کو آپ ملت سے خارج نہیں کر سکتے ایسے آدمی کو۔ صرف یہ ہے کہ کفار کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، مجالسہ کرنا اور ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان سے لینا دینا، یہ تو جائز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ چیزوں کا کاروبار بھی کیا ہے، لین دین بھی کیا، بیع و شراء بھی کیا ہے، تو ان کا بیع و شراء کرنا، کاروبار کرنا، ان کی دکانوں سے سودا خریدنا، یہ تو جائز ہے۔ وہ نان مسلم ہیں، وہ کافر ہیں، البتہ ان کے گھر کا کھانا جس انداز سے وہ بنا کے دیتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کھانے کو نہ کھایا جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ نہ جانے اس کے اندر وہ کھانا انہوں نے ڈال دیا ہے، مثلا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہے، کھانا بنایا ہے اس نے، اس کے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہیں، وہ گوشت ڈال دیا ہے، اس کھانے کو آپ کو جائز نہیں ہے اس کا کھانا۔ لہٰذا آخر میں یہی کہوں گا کہ میل جول محبت کے ساتھ حرام ہے، کاروباری نقطہ نظر سے تالیف قلب کے لیے بالکل جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ آپ کے حسن سلوک سے، آپ کی تبلیغ سے، کبھی بعض دفعہ ایک فکرہ ہی کام آ جاتا ہے، تو اس فکرے سے وہ دین ایمان کی طرف لوٹ آئے اور مرزائیت کو چھوڑ دے اور جھوٹے نبی کے اوپر لعنت بھیجے، اور اللہ کے جو سچے نبی اور آخری نبی ہیں آپ کی ختم نبوت کو پھر سے سینے سے لگا لے اور ایمان لے آئے۔ ممکن ہے، اس لحاظ سے آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، کھانا پینا کھا سکتے ہیں۔ آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو اس مجلس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اکٹھے جا رہے ہیں، بیٹھ کے کہیں کھانا آپ نے کھایا تو کھانے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، میل ملاقات کیجئے، ان کے ساتھ کاروبار کیجئے، لیکن ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کے گھر کا اندر کا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جو آپ کے سامنے نہیں ہے، ہوٹل میں جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ جائز نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔